نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں آیت الکرسی کے ذریعے جنات کا علاج۔ انسان کے بدن سے جن چھڑانے میں جو چیز سب سے بہتر و عمدہ معاون ہو سکتی ہے وہ ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید ہے۔ ذکر و تلاوت میں سب سے عظیم چیز آیت الکرسی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے۔ صبح طلوع ہونے تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت الکرسی بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ شیاطین کو بھگانے اور ان کے طلسم کو توڑنے میں آیت الکرسی اتنی ہی مؤثر ہے کہ ٹھیک طور پر اس کی قوت و تاثیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آسیب زدہ شخص سے اور شیاطین جن کی مدد کرتے ہیں، مثلا اہل ظلم، غضب لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اور شیطان کو بھگانے میں ان لوگوں کے ظلم سے شیطان کو بھگانے میں آیت الکرسی غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ اگر صدقے دل سے ان لوگوں پر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو شیاطین دفع ہو جاتے ہیں، شیطانی خیالات کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، شیطان کے بھائیوں کے شیطانی کشف و کرامات بے حقیقت ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اپنے شاگردوں پر جو باتیں الہام کرتا ہے جاہل لوگ اسے اللہ کے تقوی اشعار ولیوں کی کرامتیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کی اپنے گمراہ اور ملعون ولیوں کے ساتھ فریب کاری ہوتی ہے۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آسیب زدہ کے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو بھگانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آسیب زدہ آتا تو وہ اس کا علاج کرتے، جن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے نہیں زائد مرتبہ کیا ہے۔ سنن ابو داود اور مسند احمد میں ام ابان بنت عزوہ بن زارع سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھانجے کو لیتے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھانجا ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو رکاب میں آپ کے پاس لے کر آیا، اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور اچھے پاک صاف کپڑے پہنا دیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ پر مارنے لگے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی، یعنی اس طرح ہاتھ اٹھا کر اس کو مارتے تھے کہ نیچے آپ کی بغل کی سفیدی بھی نظر آتی تھی۔ فرماتے تھے کہ نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ چنانچہ وہ لڑکا صحت مند آدمی کی طرح دیکھنے لگا، پہلے کی طرح نہیں۔ پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور پانی منگوا کر اس کے چہرے کو پونجا اور اس کے لیے دعا کی۔
آپ کے دعا کرنے کے بعد وفد کا کوئی شخص اس سے بڑھ کر صاحب فضیلت نہیں تھا۔ مسند احمد میں یلا بن مرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ایسی دیکھیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم ایک راستہ سے چل رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک عورت سے ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچہ کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے، دورے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو مجھے دو۔ اس نے بچہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کو اپنے اور پہلان کے اگلے حصے کے درمیان بٹھایا، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا، بسم اللہ انا عبد اللہ احصاء عبد اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھاگ جا اللہ کے دشمن۔ پھر بچہ کو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا، تم واپسی میں ہم سے اسی جگہ پھر ملاقات کرنا اور بتانا کہ کیسی حالت ہے۔ یلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو اس عورت کو اسی جگہ پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، یعنی اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، آپ یہ بکریاں لیتے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بکری لے لو، باقی واپس کر دو۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو حکم دے کر، ڈانٹ کر اور لاہن تان کر کے بھگایا ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلتا۔ اس معاملہ میں ایمان کی قوت، یقین کی پختگی اور اللہ کے ساتھ حسن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس کی وضاحت درج ذیل واقعہ سے ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے حکم سے جن کا نکل جانا بیان کیا جاتا ہے کہ امام احمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس خلیفہ متوکل کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے گھر میں ایک لڑکی آسیب کا شکار ہے، امیر المومنین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اس کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو لکڑی کے 2 جوتے دیے اور کہا کہ امیر المومنین کے گھر جاؤ اور لڑکی کے سراہنے بیٹھ کر جن سے کہو کہ احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ تمہیں 2 باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ آیا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑو گے یا 70 جوتے کھاؤ گے؟ وہ شخص جوتا لے کر لڑکی کے پاس گیا اور اس کے سراہنے بیٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا امام احمد بن حنبل نے اس کو کہا تھا۔ جن نے لڑکی کی زبان سے کہا، یعنی جن بولا لڑکی کی زبان سے کہ ہمیں احمد بن حنبل کی بات منظور ہے، ہم ان کی بات مانتے ہیں، اگر وہ ہمیں عراق سے نکلنے کا حکم دیں تو ہم عراق سے بھی نکل جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کی اطاعت کرے ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کے بدن سے نکل گیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی اور اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ جن دوبارہ لڑکی پر سوار ہو گیا۔ خلیفہ نے امام احمد بن حنبل کے کسی شاگرد کو طلب کیا
وہ شخص وہی جوتا لے کر آیا اور جن سے کہا کہ نکل جا ورنہ اس جوتے سے تیری پٹائی کروں گا۔ جن نے کہا کہ میں نہ تمہاری بات مانوں گا نہ نکلوں گا۔ احمد بن حنبل اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، اس لیے ہم نے بھی ان کی اطاعت کی ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، کوئی بھی کام ہو جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کام کا اثر نہیں ہوگا، فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور انسان کا اپنا تقوی، جو بھی عاملین حضرات ہیں جتنا ان کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی ان کے عمل سے آگے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے تمام سامعین کرام سے گزارش ہے کہ اپنا انتخاب ایسے عاملین سے کرائیں، علاج کا انتخاب کریں ایسے عاملین سے جو 5 وقت کے نمازی ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر اذکار کرتے ہوں، مسنون اعمال کرتے ہوں۔ جتنے متقی ہوں گے، تقوی دار ہوں گے تو اتنا ہی مریض کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خیر کی بات، بھلائی کی بات آگے دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم خیر اور بھلائی سمجھ کر دوسروں تک خیر کی بھلائی پہنچائیں گے تو دوستو اتنا ہی ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو بھی بات آپ سنتے ہیں خیر بھلائی کی، آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو، دوسرے جو پریشان حال لوگ ہیں ان تک بھی یہ خیر کی بات پہنچائیں۔ جب ہم دوسرے کو خیر کی بھلائی کی بات نیکی سمجھ کر اس کو پھیلائیں گے، پہنچائیں گے تو اللہ پاک ہمارے مسئلے بھی حل فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔